بسم اللہ وباللہ والحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ ولا سیما علی بقیت اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ اس سلسلہ گفتگو کا موضوع ماہ رمضان بہار قرآن۔ اس حوالے سے آج تاریخ قرآن اور علوم قرآن سے متعلق ایک انتہائی اہم موضوع آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور وہ موضوع ہے جمع قرآن۔ علماء امامیہ کی نگاہ میں اور شیعیان رسول اور آل رسول کی نگاہ اور ہمارے عقیدے میں جمع القرآن کی اس اصطلاح کا، اس تعبیر کا مطلب اگر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں تو یہ بات تمام مسلمانان جانتے ہیں کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کے قلب اقدس پر وحی کی صورت میں تدریجاً یعنی رفتہ رفتہ نازل ہوا۔ ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی مانند کسی پہاڑ پر، کسی کوہ پر تشریف لے گئے اور یکمشت ان کے حوالے اللہ کی کتاب کو کر دیا گیا، جیسا کہ تورات کے معاملے میں ہوا اور خود قرآن اس پر دلالت کرتا ہے۔ بلکہ قرآن رسول اللہ پر اس کیفیت اور اس انداز میں نازل ہوا کہ 23 سال کے اس طویل عرصے میں، جو نبی کے اعلان نبوت کے بعد کا عرصہ ہے، بعثت نبوی کے بعد کا عرصہ ہے، مختلف مواقع، مختلف واقعات پر، مختلف حالات میں مختلف آیات قرآنی اور صورتوں کا نزول ہوا۔ کوئی ماجرا ہوتا اور اس کے مطابق قرآنی آیت نازل ہوتی، کسی حکم میں امت مسلمہ پریشان ہوتی اور اس حکم کو بیان کرنے کے لیے آیت نازل ہو جاتی، کوئی مسئلہ درپیش آتا اور لوگوں کو فہم دینے کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے اور عبرت دینے کے لیے گزشتہ انبیاء کے واقعات رفتہ رفتہ نازل ہوتے۔ تو یوں قرآن کا نزول رسول اللہ کے قلب اطہر پر تدریجی ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ آیا کائنات کے رسول قرآن کی آیتوں کے نزول تدریجی سے پہلے آیا قرآن کا علم رکھتے تھے؟ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ علم دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ علماء امامیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ یقیناً رسول عالم تھے، لیکن جب آیت کا نزول ہوتا، جب فرشتہ آیت لے کر آتا، تب رسول امت کے سامنے اس آیت کے علم کا اظہار کرتے تھے، کہ جس کی طرف قرآن کی ایک آیت میں ہی ایک تفسیر کے مطابق اشارہ ہوا، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُتْلَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ کہ اے نبی، قرآن کی آیتوں کو بیان کرنے اور ان کی تلاوت میں جلدی نہ کیجیے، اس سے پہلے کہ باقاعدہ وحی آپ پر فرشتہ لے کر نازل ہو جائے۔ یہ ایک الگ موضوع، یہ ایک الگ تفصیلی عقائدی بحث علم رسول سے تعلق رکھتا ہے۔ آج ہمیں جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے، اور بہت اہم ترین موضوع ہے، ہمارے بنیادی عقائد پر اثر انداز ہوتا ہے یہ موضوع، اور تمام تر ایسے افراد جو غیر مسلم تھے یا ہیں، جو مستشرقین ہیں، جو مغرب کے بہت نمایاں فکر رکھنے والے لوگ ہیں یا نمایاں اسکالرز ہیں، جنہوں نے قرآن پر گفتگو کی، قرآن پر بات کی اور قرآن پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے گئے، اس اعتراضات کی وجہ بھی یہ تھی کہ ان میں سے اکثریت علماء امامیہ اور فقہ اہل بیت کے مطابق جمع قرآن کے اس اہم ترین موضوع پر
اہل بیت کی رائے سے اور حقیقت سے ناآشنا تھے۔ انہوں نے دیگر امت مسلمہ کی کتب کو پڑھا اور اپنی دانش میں یہ گمان کیا کہ تمام تر مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے، لہٰذا اس پر اعتراض کیا۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب قرآن نبی پر تدریجاً نازل ہوا، اور یہ بات بھی تمام امت مسلمہ میں متفق ہے کہ نبی قرآن کو نہیں لکھا کرتے تھے اپنے دست مبارک سے۔ ہاں، یہ اختلاف ضرور ہے کہ کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ نبی والعیاذ باللہ لکھنا نہیں جانتے تھے، جو پوری امت کو تعلیم دینے آئے تھے وہ خود لکھنے کا، املا کا، کتابت کا علم نہیں رکھتے تھے، جبکہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا واضح اور صریح عقیدہ ہے کہ نبی یقیناً علم رکھتے تھے، لیکن مصلحت پروردگار یہ تھی کہ نبی نے اپنے دست مبارک سے کبھی قلم نہیں چلایا۔ جب نبی کو قلم چلانے کی حاجت ہوئی، نبی نے اپنے داہنے ہاتھ یعنی امیر المومنین، اپنے وصی، اپنے جانشین کو امر کیا، اور علی نبی کے حکم پر، نبی املا فرماتے تھے، علی لکھا کرتے تھے۔ اس پر بہت سارے شواہد ہمارے پاس تاریخ اور سیرت رسول سے موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب قرآن تدریجاً نازل ہوا اور نبی نے اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھا، تو کون تھا کہ جسے نبی املا کرایا کرتے تھے اور جو اس قرآن کی آیتوں کو صفحات پر، جو اس زمانے کے صفحات ہوا کرتے تھے، جو جانوروں کی کھالیں ہوا کرتی تھی، یا اسی سے مشابہ درختوں کی لکڑیوں سے بنائے گئے کچھ کاغذ نما ہوا کرتے تھے جن پر لوگ لکھائی کیا کرتے تھے، تو نبی نے کسے املا کرایا؟ کس نے اس قرآن کو لکھا، ان آیتوں کو لکھا اور لکھ کر محفوظ کیا؟ اور ایک اور بہت اہم بحث کہ جب نبی پر یہ قرآن تدریجاً نازل ہوا، تو آج یہ جو دو جلدوں کے درمیان 30 پاروں کی صورت میں اس خاص صورتوں کی ترتیب سے سورہ حمد سے لے کر سورہ ناس تک یہ جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، اسے کس نے جمع کیا، یا یہ کب جمع ہوا؟ اس حوالے سے ہم اختلاف میں پڑھنے کے بجائے آج مختصر سی گفتگو میں اپنے ناظرین کے سامنے مذہب حقہ کا عقیدہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک تو تمام تر علماء امامیہ کا اتفاق ہے کہ اگر قرآن کی صورتوں کے اندر آیات کی ترتیب اور صورتوں کی تقسیم کی بات ہو، مثلا سورہ حمد بسم اللہ سمیت 7 آیات اور آیتوں کی یہ ترتیب، مثلا سورہ بقرہ 286 آیات 286 آیات، اور اس انداز سے آیتوں کی ترتیب، یہ جو حروف مقطعات سے شروع ہو کر ختم ہوتی ہے۔ پھر سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کی ابتدا سے آخر تک آیتوں کی ترتیب اور ان آیتوں کا مکمل مجموعہ جسے سورہ آل عمران کا نام دیا گیا۔ اسی طرح قرآن کی ہر سورہ مبارکہ ناس تک۔ علماء امامیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ صورتوں کی تقسیم اور ان صورتوں میں آیات کی ترتیب اور تقسیم، یہ سب کا سب توقیفی ہے، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہوا اور ان کے مطابق ہی بعینہ جمع کیا گیا اور ہم تک پہنچا۔ یعنی صورتوں کی وضع کہ کس سورہ میں کتنی آیات، کون سی آیات اور کس ترتیب سے ہوں گی، اور ان آیات کے مجموعے پر جس سورت کا نام دیا گیا وہ نام، یہ سب کا سب توقیفی ہے، یہ سب کا سب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہی کے زمانے میں صادر ہو چکا تھا اور اسے مرتب کیا جا چکا تھا۔ جو اختلاف ہے وہ فقط اس بات میں ہے کہ خود صورتوں کی آپسی ترتیب، یعنی آیا سورہ بقرہ سورہ آل عمران سے پہلے ہوگی یا بعد میں، سورہ مائدہ سورہ نساء کے بعد ہوگی یا پہلے، سورہ فلق پہلے ہے یا ناس پہلے، سورہ نصر پہلے ہے یا سورہ اخلاص پہلے، مثلا
یہ جو صورتوں کی آپسی ترتیب ہے، فقط اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا یہ بھی توقیفی ہے، یعنی یہ بھی نبی مکرم کے زمانے میں ہی نبی کے بیان سے اخذ کی گئی ہے، یا نہیں صورتوں کی آپسی ترتیب کو بعد میں ڈیسائیڈ کیا گیا۔ یہ ہے محل اختلاف۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہوئے ان میں ہمارے قدیم علماء میں ایک مثال سید مرتضی علم الہدا، ایک بہت بڑا نام، سید رضی صاحب نہج البلاغہ کے بھائی، بہت بزرگ عالم سید مرتضی علم الہدا، اور معاصرین علماء میں، علماء تشیع میں مرحوم سید خوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مرجع جہان تشیع اپنے وقت کے، زعیم حوزہ علمیہ اپنے وقت پہ، خدا ان کے درجات بلند کرے۔ یہ دونوں بزرگان، چند نمایاں نام میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ اس بات کے، اس نظریے کے قائل تھے کہ خود صورتوں کی آپسی ترتیب بھی توقیفی ہیں، یعنی نبی مکرم کے زمانے میں نبی سے صادر ہو کر ہم تک پہنچی۔ لہٰذا اس قول کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہ پورا قرآن جو جلد سے جلد تک آج ہمارے پاس اور ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، متوفر ہے، یہ پورا کا پورا بعین ہی نبی کی رہنمائی اور ان کے زمانے میں جمع ہو چکا تھا، اور اسی طرح تواتر کے ساتھ، یعنی قط کے ساتھ کہ یہ اسی ترتیب پر تھا، تمام تر امت تک پہنچا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ایک دوسری رائے کہ جو قدماء میں، مثال کے طور پر ایک بہت بڑا نام شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، اور معاصرین کے مفسرین میں ایک بہت بڑا نام صاحب تفسیر المیزان سید حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بزرگان کہ مثال کے طور پر یہ دو نام ذکر کر رہا ہوں، یہ اس رائے کے قائل ہوئے کہ اگرچہ صورتوں میں آیات کی ترتیب اور آیات کا مجموعہ توقیفی ہے، لیکن خود صورتوں کی آپسی ترتیب یہ توقیفی نہیں ہے، یہ نبی مکرم کے بعد تمام اصحاب کے اتفاق سے جمع ہوئی۔ لہٰذا یہ جو کتاب کی صورت میں قرآن مکمل ایک جلد سے دوسری جلد کے درمیان پورا جمع ہوا، یہ نبی مکرم کے بعد ہوا، اگرچہ صورتوں کی آیات اور پوری صورتیں توقیفی تھیں، لیکن خود صورتوں کی ترتیب کہ کون سی سورہ پہلے اور کون سی بعد میں، یہ نبی کے بعد تمام تر اصحاب رسول اللہ اہل بیت کے اتفاق سے یہ اس طرح سے مرتب پائی، اور یقیناً اہل بیت اور اصحاب کا اس پر متفق ہونا اس بات پر علامت ہے کہ نبی کی چاہت بھی یہی ہوگی۔ یہ ایک دوسرا قول، یہ ہم نے آپ کی خدمت میں ایک علمی فائدے کے طور پر پیش کیا۔ ان دونوں اقوال کے نتیجے میں قرآن کے معجزہ ہونے پر یا قرآن کے تحریف سے، یعنی کسی قسم کی تبدیلی، اضافے یا کمی سے پاک ہونے پر کوئی حرج نہیں ڈالتا۔ یہاں ایک بہت اہم سوال کہ جس کے جواب پر ہم اپنی گفتگو کو تمام کریں گے، وہ یہ ہے کہ پھر سوال یہ ہے کہ یہ قرآن کی کتابت سب سے پہلے کس نے کی؟ نبی کسے امر کیا کرتے تھے؟ کسے شرف ملا کہ جس نے قرآن کو لکھا نبی کے املا پر، اور کس نے قرآن کو جمع کیا، یا آسان الفاظ میں کون ہے جامع قرآن رسول کی امت میں؟ مذہب حق کا، مذہب اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والوں کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے، ائمہ سے صادر شدہ روایات کی روشنی میں، کہ یہ دونوں شرف، قرآن کی جمع آوری اور قرآن کی تالیف، اس کی کتابت، یہ دونوں شرف نبی کے وصی و جانشین حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حصے میں آئے۔ یعنی اگر ہم سے کوئی سوال کرے کہ جامع قرآن کون ہے، تو ایک لفظی جواب ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اگر ہم سے سوال کیا جائے کہ کاتب وحی کون ہے، وحی کو لکھنے والا کون ہے نبی کے امر پر، تو فقط ایک لفظی جواب ہے، وہ ہے
حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، یہ تنہا وہ ذات ہے مکمل عالم اسلام میں کہ جس نے کسی موقع، کسی مورد، کسی حال میں بھی نبی کو تنہا نہیں چھوڑا، اور ہر جگہ نبی کے ساتھ ساتھ تھے، لہٰذا یہ زیادہ حقدار بھی تھے، اور لہٰذا یہ بات تاریخی قرائن کے اعتبار سے بھی اور زیادہ حق کے قریب تر ہے، بلکہ حقیقت ہے کہ نبی نے جسے کاتب وحی ہونے کا شرف دیا وہ امیر المومنین کی ذات ہے، اور نبی کے ہی امر پر جسے جامع قرآن ہونے کا شرف ملا وہ بھی امیر المومنین کی ذات ہے۔ اس پر آپ کی خدمت میں کتاب کافی سے، ائمہ سے، سلسلہ سند سے صادر شدہ ایک روایت، ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خود امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہوئی، فرماتے ہیں کنتو، اپنے اور رسول اللہ کے تعلق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کنتو اذا سألتہ اجابنی، میرا نبی سے اتنا گہرا تعلق، ایسی وابستگی سی جیسی کسی کی نہیں تھی۔ فرماتے ہیں جب بھی میں رسول سے کوئی بھی سوال کرتا تھا رسول جواب دیتے تھے ہمیشہ، جبکہ باقی تمام لوگوں کو یہ دسترس نہیں تھی، یہ شرف، یہ توفیق نہیں تھا۔ بعض اوقات نبی بعض کے سوالوں کے جواب میں خاموش رہا کرتے تھے۔ خاموش رہنے کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، جو حکمت نبی جانے، آیا موقع مناسب نہیں ہے، یا آیا شخص کو اہل نہیں جانتے رسول، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن جب بھی علی سوال کرتے تھے رسول جواب دیتے تھے۔ فرماتے ہیں وَإِذَا سَكَتْتُ عَنْهُ وَفُنِّيتُ مَسَائِلِي ابْتَدَانِي، بعض اوقات علی تکلف میں سوال نہیں کیا کرتے تھے، نبی کو زحمت نہ ہو، اذیت نہ ہو۔ جب علی اپنے سوال روکا کرتے تھے، فقط قلب میں سوال آتا تھا، نبی دلوں کا حال جانتا ہے، نبی ابتدائی کلام کیا کرتے تھے اور خود علی کے قلب میں پوشیدہ سوال کا جواب دیا کرتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں فما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آیت من القرآن الا اقرأنیہا، رسول پر قرآن کی جو بھی آیت اتری، تمام تر آیتیں، جو آیت بھی رسول پر اتری رسول نے مجھے تعلیم دی، وَأَمْلَأَهَا عَلَيَّ، اور ہر وہ آیت جو رسول پر نازل ہوئی وہ رسول نے مجھ پر املا فرمائی، میرے لیے بیان فرمائی۔ فَكَتَبْتُهَا بِخَطِّي، تو ہر آیت قرآنی کو رسول کے املا کے نتیجے میں نے اپنے ہاتھ سے، اپنے خط سے لکھا۔ کاتب وحی ہماری نگاہ میں کون؟ فقط امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات۔ پھر فرماتے ہیں وَعَلَّمَنِي تَأْوِيلَهَا وَتَفْسِيرَهَا، رسول نے ہر آیت قرآنی کی مجھے تفسیر یعنی ظاہری معنی کا علم بھی دیا، وَتَأْوِيلَهَا یعنی اس کے باطنی معنی کا علم بھی دیا، وَنَاسِخَهَا وَمَنْسُوخَهَا، کون سی آیت ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے یہ سارا علم مجھے دیا، وَمُحْكَمَهَا وَمُتَشَابِهَهَا، قرآن کی محکم آیت کون سی ہے اس کا کیا معنی ہے، متشابہ آیت کون سی ہے اس کا کیا معنی ہے، ہر آیت کی حقیقت اور اس سے خدا کی مراد رسول نے مجھ علی کو عطا کی۔ خاصہا و عامہا، ہر خاص آیت اور ہر عام آیت۔ اب یہ سب اصطلاحات ہیں، یہ سب تشریح چاہتی ہے، مگر ہم بات کو مختصر رکھتے ہیں، یعنی ہر قسم کی آیت کے، ہر قسم کے علم کو رسول اللہ نے اپنے وسیع و جانشین علی ابن ابی طالب کو عطا کیا۔ وَدَّعَ اللَّهَ، فقط اتنا نہیں، حصول علم میں توفیق بہت بڑا کردار رکھتی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں وَدَّعَ اللَّهَ أَن يُعْطِيَنِي فَهْمَهَا وَحِفْظَهَا، اور اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ مجھے قرآن کی ہر آیت کی سمجھ اور اس کا حفظ دونوں عطا فرمائے۔ یہاں کتنی حسین تقسیم امیر المومنین نے فرمائی ہے۔ کچھ ہوتے ہیں کہ جنہیں قرآن کی آیت کی فہم ہوتی ہے، آیت کا معنی اور اس کی روح جانتے ہیں، مگر انہیں یاد نہیں ہوتی، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جنہیں قرآن کی آیت حفظ ہوتی ہے مگر اس کی فہم انہیں میسر نہیں آتی۔ کمال یہ ہے کہ دونوں جمع ہو جائیں۔ پھر فرماتے ہیں رسول اللہ نے دعا کی کہ مجھے ہر آیت کی فہم اور حفظ، سمجھ اور یاد دونوں عطا فرمائیں۔ فما نسیت آیۃ من کتاب اللہ ولا علما املأہ علی وکتبتہ، رسول کی اس دعا کے نتیجے میں قرآن کی کوئی آیت کبھی نہیں بھولا، کبھی فراموش نہیں کیا۔ یہ فرق تھا امام علی میں اور رسول کے دیگر اصحاب میں، کہ بعض تاریخی شواہد اس بات پر موجود ہیں کہ رسول کے بعض اصحاب کو
سورہ بقرہ، فقط ایک سورہ قرآن کا حفظ کرنے میں بہت سال لگ گئے۔ یہ کوئی برائی نہیں ہے، کوئی تنقیص نہیں ہے، مگر اس کے مقابلے میں کمال یہ تھا کہ علی قرآن کی ایک آیت کو کبھی نہ بھولے۔ اور کیوں نہ بھولتے؟ کیوں بھولتے؟ کہ رسول اللہ نے دعا فرمائی تھی۔ پھر فرماتے ہیں رسول نے جو کچھ مجھے لکھوایا تھا، املا کرایا تھا، وہ سب کا سب میں نے لکھا۔ منذ دعا اللہ علی بما دعا، بعد اس کے کہ جب رسول نے میرے لیے دعا فرمائی تھی۔ اس کے بعد ایک سوال رہتا ہے کہ جو بعض روایات ہمارے پاس ہیں کہ رسول اللہ نے علی علیہ السلام کو یہ وصیت فرمائی تھی، اور روایات کا ایک مجموعہ، ایک تعداد ہے کہ رسول اللہ نے مولا کائنات کو وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد، مجھے دفن کرنے کے بعد آپ گھر سے اس وقت تک باہر نہ آئیں گے جب تک قرآن کو جمع نہ کر لیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ علماء امامیہ اس کی تفسیر یوں بیان فرماتے ہیں، تاریخی شواہد اور دیگر روایات کو جمع کرنے کے نتیجے میں اس سے مراد یہ تھی کہ مکمل قرآن کو اس کی صورتوں کی واضح اور مبین ترتیب کے ساتھ جمع کرنا، سورہ حمد سے سورہ ناس تک، اور ساتھ ساتھ قرآن کی آیات کے متعلق یہ سارا علم، کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی پہلے نازل ہوئی، کون سی بعد میں نازل ہوئی، کون سی مکی ہے، کون سی مدنی ہے، کس آیت کا کیا فہم ہے، کس آیت کا کیا معنی ہے، کس کی کیا تفسیر ہے، کس کا کیا باطنی معنی ہے، کس کی کیا اپلیکیشن اور مصداق ہے، کون سی آیت کا شان نزول کیا ہے، کون سی آیت عام ہے یعنی سب کو شامل کر رہی ہے، کون سی خاص ہے یعنی کسی خاص گروہ یا خاص افراد سے مختص ہے، کون سی آیت کس واقعے کے بارے میں اتری، کون سی آیت کس کی شان اور کس کی مذمت میں اتری۔ یہ جو قرآن کی جمع آوری جو رسول اللہ نے امیر المومنین کو وصیت فرمائی تھی، اور جسے امیر المومنین نے مکمل کیا اور اسے کیے بغیر اپنے گھر سے باہر نہیں تشریف لائے رسول کی رحلت کے بعد، اس سے مراد قرآن کو اس کے مکمل علوم کے ساتھ، مکمل شان نزول اور ان تمام تفصیلات کے ساتھ لکھنا تھا، کہ جسے امیر المومنین نے مکمل کیا، کہ جس کے بارے میں علماء امت میں سے دو اہم گواہیاں، یا وقت کے اختصار کو خیال رکھتے ہوئے ایک اہم گواہی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ابن عبد البر برادران کے مؤلف اپنی کتاب استیعاب میں اس قول کو نقل کرتے ہیں، کس سے؟ محمد ابن سیرین سے، ایک بہت بڑا نام، تأویل رؤیا یعنی خوابوں کی تعبیر سے متعلق اپنی کتاب سے معروف نام، لیکن دیگر مجالات میں بھی ان کا کام نمایاں۔ محمد ابن سیرین سے صاحب کتاب استیعاب ابن عبد البر نقل کرتے ہیں اس جملے کو، امیر المومنین کے جمع آوری، جمع کردہ قرآن کے اس نسخے کے حوالے سے، فرماتے ہیں کہ لو اصیب ذلک الکتاب، اگر وہ کتاب عالم اسلام تک پہنچ جاتی، لوجد فیہ علم کثیر، تو اس میں علم کثیر مل جاتا، لیکن افسوس کے ساتھ وہ کتاب ہم تک نہ پہنچی۔ کیوں؟ کیونکہ تاریخ میں اس کا بھی جواب اور شواہد ہے۔ جب امیر المومنین نے قرآن کو اس کی تمام تر آیات کہ جو نبی کے زمانے میں ہی توقیفاً جمع تھیں، ان کی تمام تر تشریح اور تفصیل کے ساتھ، تمام تر شان نزول کے ساتھ، جیسا نبی سے تعلیم ہوا تھا ویسا لکھ کر نبی کے بعد اصحاب رسول کے سامنے پیش کی، تو سامنے سے لوگوں نے جواب یہ دیا کہ اے علی، ہمیں آپ کے قرآن کے نسخے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ہمارے لیے وہی قرآن کافی ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ امیر المومنین دوبارہ اپنے بیت الشرف لوٹے، نتیجے میں امت اس عظیم علم سے محروم ہو گئی، مگر کچھ عرصے تک، کہ یہ امیر المومنین کا جمع کردہ قرآن کا نسخہ روایات اور کلام ائمہ کے مطابق ائمہ طاہرین کو منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ امیر المؤمنین کا مرتب کردہ یہ نسخہ امیر المؤمنین کے وارث، در حقیقت قرآن کے حقیقی وارث
حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جب ظہور فرمائیں گے تو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے۔ قرآن یہی ہوگا، یہ بات واضح رہے، تمام تر آیات کی تشریح اور تفسیر کے ساتھ۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں بار الہ حضرت حجت وارث قرآن کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔